السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں درجہ بندی کا نظام رکھا ہے۔ ہر چیز ایک درجے کی نہیں ہے، ایک ہی جیسی چیزیں جو نظر آتی ہیں اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دن پیدا فرمائے، یہ 7 دن بھی برابر نہیں ہے، اس میں جمعے کا دن ہفتے کا سردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا فرمائے، ان میں سارے مہینے برابر نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اس میں سے کوئی دن ایسا ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کوئی رات ایسی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو 1000 راتوں سے بڑھ کر بتایا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے فرق رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور سورہ فجر کی آیت، ابتدائی آیات بھی آپ نے سنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی یا 10 دنوں کی۔ لیل بول کے نہار بھی مراد لیا جاتا ہے یا دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو 10 راتوں کی یعنی 10 دن اور رات، اور جفت کی اور طاق کی۔ یہ 10 راتوں سے کون سے 10 دن مراد ہیں؟ وہ 10 دن جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، یعنی العشر من ذی الحجہ۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ ولم یرجع من ذلک بشیء، کہ سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جن دنوں میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو، جن دنوں میں عمل کرنا ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ میرے خیال سے جواب دے دیجیے ان کو، وہی جو حج پہ آنا چاہتے ہیں زاہد صاحب ہے نا، وہی بند کر کاٹ دیے۔ چلیے اب سے اگر آئے گا تو کیا ہے؟ سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ان 10 دنوں کے مقابلے میں یا ان 10 دنوں سے بڑھ کر عمل کرنا اللہ کو محبوب ہو۔ صحابہ نے سوچا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ میں ایسے کام بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑی فضیلت رکھتے ہیں، جن میں آدمی اپنی جان لٹا دیتا ہے، اپنا سارا مال لٹا دیتا ہے، تو آخر ان 10 دنوں کی نیکی سب سے بڑھ کے کیسے ہو سکتی ہے؟ تعجب ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہو اگر ان 10 دنوں کے علاوہ میں، تو ان 10 دنوں کی نیکی کی برابری نہیں ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان 10 دنوں کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے اور کچھ بھی باقی نہ رہے۔ یعنی اگر کسی نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی اور مال بچ گیا تو اس کو جو ثواب ملے گا ان 10 دنوں کی میں نیکی کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے پورا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور جان سلامت ہے تو ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے گی اس کے ثواب سے اس نیکی کا ثواب زیادہ رہے گا۔ تو ان 10 دنوں میں کون سے کام ہیں؟ ان 10 دنوں میں ہر نیکی کا موقع ہے۔ لوگوں کی نیکی کے معاملے میں دلچسپی الگ الگ ہوتی ہے، کسی کو ذکر سے دلچسپی ہے، کسی کو انفاق اور خرچ کرنے سے دلچسپی ہے، کسی کو جسمانی محنت کرنے سے دلچسپی ہے، کسی
کو صوم رکھنے سے دلچسپی ہے، کسی کو مختلف لوگوں کی دلچسپیاں الگ الگ ہیں، اللہ نے ایسی طبیعت بنائی ہے، سارے لوگ ایک دلچسپی کے نہیں ہو سکتے۔ جس عبادت میں جس کو زیادہ دل لگتا ہو اور اس میں وہ زیادہ جو ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کو زیادہ کر پاتا ہو اور اس کو اس میں لطف آتا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض کے علاوہ میں یہ بات ہے، فرض تو سب کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نوافل جو فرائض ہیں انہی کے جنس سے نوافل بھی ہیں، تو ان نوافل میں آدمی اس نفلی عمل میں بڑھ سکتا ہے جس نفلی عمل میں اس کو دلچسپی ہوگی، اس کا دل لگے گا، اسی میں وہ بڑھ سکتا ہے، یا اس کے لیے جس میں سہولت ہوگی اس میں وہ بڑھ سکتا ہے۔ ایک فقیر آدمی اگر چاہے کہ میں مال خرچ کرنے میں آگے بڑھ جاؤں، نہیں بڑھ سکتا ہے، اور ایک مالدار اور تاجر اگر ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں میں نہ بڑھ پائے جس میں فقیر بڑھ جائے گا، اس کے پاس وہ اوقات ہوں گے۔ الحمدللہ، تو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ان 10 دنوں میں عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور ان 10 دنوں میں ہر طرح کے عمل کا آپ کے پاس موقع ہے، ہر طرح کے عمل کا۔ سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ہاں، کون بتائے گا؟ سب سے بڑی نیکی توحید اور ایمان، ایمان اور توحید، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ افضل عمل کیا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے، ای العمل افضل یا رسول اللہ، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ایمان باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان بھی عمل ہے، وہ باقی اعمال گنا دیں گے آپ کو، کوئی ماں باپ کی اطاعت بتائے گا، کوئی غریبوں کا خیال رکھنا بتائے گا، کوئی مسکینوں یتیموں کا خیال رکھنا بتائے گا، کوئی نماز پڑھنا بتائے گا، کوئی قرآن کی تلاوت بتائے گا، کوئی ذکر بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا۔ ایمان جو سب سے بڑا عمل ہے اسی کو بھول جائیں گے کہ ایمان اور توحید کے بغیر ظاہر بات ہے کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہی ایمان کا اعلیٰ حصہ ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، تو لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ایمان یہ سب سے بڑا درجہ ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو ہر سانس اور ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایمان سے کوئی بندہ کسی وقت اگر خالی ہو گیا، ایمان سے خالی ہو گیا مطلب کفر میں چلا گیا، تو یہ تو ناقابل قبول ہے۔ ہاں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ نیکی، اطاعت اور فرما برداری سے بڑھتا ہے، اور گناہ اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ تو آدمی اپنے ایمان کی زیادتی کر سکتا ہے، ان 10 دنوں میں اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اس کے ناموں کو یاد کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کی تسبیح کر کے، اس کی تکبیر پکار کر کے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے، سمجھ کے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید پر غور و فکر کر کے، اللہ کے انعامات پر اور اس کی جو کائنات میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں ان پہ غور کر کے آدمی اپنی اللہ سے محبت کو بڑھا سکتا ہے اور اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ موقع ہوتا ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کا اور اللہ کے ذکر کا۔ اسی لیے اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن ذکر تو ہر وقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیح پکارو، اللہ کی حمد پکارو، اللہ کی تکبیر پکارو، یہ حکم دیا گیا۔ تو الحمدللہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل، ایک اہم عمل ہے ذکر اور ایک اہم عمل ہے تکبیر۔ تکبیر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ عید الفطر کا چاند دیکھ کر کے تکبیر پکارنا ہے اور عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ کر کے بھی تکبیر پکارنا ہے۔
فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور ایک میں ایام معلومات، معلوم دنوں میں یا گنتی کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ خوب یاد کرو کس طرح سے؟ تکبیر کے ذریعے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک مشہور صیغہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اللہ کو یاد کرنے کے صیغے ہیں اور تکبیر کے صیغے ہیں۔ تکبیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ تکبیر دو طرح ہے، ایک کو کہتے ہیں تکبیر مطلق اور ایک کو کہتے ہیں تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہو، شام ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، بازار میں ہو، اپنے گھر پہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی حالت میں ہو، آپ تکبیر پکاریں۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر مطلق، یعنی کہ ہر تفصیل اس میں شامل ہے۔ اور ایک ہے تکبیر مقید، یعنی وہ قید لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں کہ فلاں محدود وقت میں یہ تکبیر پکارنی۔ تو تکبیر مطلق چاند دیکھنے سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے دن ڈوبنے تک، یہ تکبیر مطلق ہے، دن ڈوبنے تک۔ اور تکبیر مقید یہ صلاح کے بعد ہونا چاہیے، 9ویں تاریخ یوم عرفہ کے فجر سے اور 13 کی عصر تک ہر فرض صلاح کے بعد امام اور مقتدی تکبیر پکاریں گے، تو یہ تکبیر مقید ہے۔ اور تکبیر مطلق عام ہے کہ آپ کو جب موقع ملے تکبیر پکاریں۔ اور تکبیر پکارنے میں اور تلبیہ پکارنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ وہ بازار میں نکل جاتے تھے اور منی میں نکل جاتے تھے اور تکبیر اتنی بلند آواز سے پکارتے تھے، ان کو سن کر لوگ بھی تکبیر پکارتے تھے تو پورا منی گونج اٹھتا تھا۔ فَتَرْتَجُّ مِنَا تَکْبِیرًا، منی تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھتا تھا، یہ حالت ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے تکبیر پکارنا چاہیے، بازاروں میں بھی، تنہائی میں بھی، اکیلے بھی، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے بھی تکبیر پکارنے کے یہ دن ہیں 10 دن۔ اور اسی لیے عام بول چال میں بہت مشہور ہے کہ بقرعید کو بڑی عید بھی کہتے ہیں، بقرعید کو بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ اس کے بڑی عید ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کے ذکر کا اور تکبیر پکارنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ عید الفطر میں چاند دیکھے اور اگلے دن عید ہو گئی، تو آپ کو ایک دن عید تکبیر پکارنے کا موقع ملا۔ اور عید الاضحیٰ میں آپ نے چاند دیکھا، چاند دیکھنے کے 10ویں دن عید ہے اور اس کے بعد عید بھی 11 کو بھی عید ہے، 12 کو بھی ہے اور 13 کو بھی ہے۔ اس طرح سے 13 دن تک اس میں تکبیر پکارنے کا موقع ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جہاں اللہ کی بڑائی اور عظمت کا بیان، کبریائی کا بیان زیادہ ہوگا، اس کا مقام بھی زیادہ ہوگا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے تو بڑی عید تو ہوگی، ہے نا؟ گوشت کھانے کا موقع ہے اور گوشت کھانا متعلق ہے ذبح سے، ہے نا؟ اللہ کو 2 عبادت بہت پسند ہے، صلاۃ اور نحر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام سے نوازا اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، بہت بھلائیاں، بہت انعامات دیا ہے، جس میں سے ایک وہ نہر بھی ہے جو جنت میں ہوگی، نہر کوثر، حوض کوثر، وہ بھی اسی میں سے شامل ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کیا کہ آپ شکرانے میں کیا کرو؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے صلاۃ ادا کرو اور اللہ کے لیے نحر کرو، قربانی کرو۔ تو اللہ کو 2 عبادت بہت پسند ہے، صلاۃ اور نحر۔ عید الفطر میں صرف صلاۃ ہے 2 رکعت۔ غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ الفطر دے دیتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی 2 رکعتیں عید کی پڑھی جائیں گی، عید کے بعد غریبوں کو گوشت کھلائیں گے، صرف عام کھانا نہیں کھلائیں گے، گوشت کھلائیں گے، اعلیٰ ترین کھانا کھلائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے اس کا درجہ بڑا ہے، خود بھی کھائیں گے، کھلائیں گے بھی، ذبح کریں گے اللہ کے لیے۔ تو ذبح کرنا اور کھلانا، اس وجہ سے اللہ نے اسے بڑی عید بنایا۔ تو جو بڑی عید کہا جاتا ہے یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہ منطق کار فرما ہے اور یہ فلسفہ اور یہ راز ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ واقعی اس میں ایسی چیزیں ہیں، ایسی عبادتیں ہیں، ایسے مواقع ہیں، اور جتنی نیکیاں پائی جاتی ہیں سال بھر میں، وہ ساری نیکیاں ان 10 دنوں میں اکٹھا ہیں۔ ساری، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو ان 10 دنوں سے باہر ہو۔ ہاں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو انہی 10 دنوں میں ہیں، باقی میں نہیں ہے۔ جیسے قربانی کی نیکی انہی 10 دنوں کے اندر ہے، حج کی نیکی انہی 10 دنوں کے اندر ہے،
باقی سال کے دوسرے دنوں میں وہ نیکی نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد میں جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ جفت جوڑا 10 تاریخ جوڑا ہے، اور طاق یہ ہے 9ویں تاریخ عرفہ، تو عرفہ کی قسم اور یوم النحر کی قسم۔ تو اس طرح سے 3 قسمیں سورہ فجر میں ہیں، اور یہ ان 10 دنوں سے ہی متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی اہمیت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان 10 دنوں میں ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے، صلاۃ کی پابندی کرنے والا بنائے، اگر کسی پر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ اگر فرض ہو رہا ہے، نہیں تو زکوٰۃ کے جن سے صدقہ و خیرات کا موقع ہے، اور بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں ان 10 دنوں میں جن کے پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور صوم رکھنے میں پورے 9 دن بھی آدمی رکھ سکتا ہے، اور عرفہ کا دن خاص طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے صوم عرفہ کا ثواب ایک دن رکھنا ہے صوم عرفہ کے دن، اور 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عاشورہ میں 2 دن رکھنا ہے، تاسوعہ اور عاشورہ 9 اور 10، اور 1 سال کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تو 1 دن صوم رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے حج کا تو موقع ہی، اللہ جسے توفیق دے وہ جائے، اور جو کر چکا ہے اللہ اس کا حج قبول فرمائے، اور جو ابھی نہیں کر سکے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ برسوں میں ان کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔